آپ محترم جناب نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب اور انتہائی قابل محترم جناب ترین صاحب اور انتہائی قابل احترام صوبائی وزراء، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، سرکاری افسران اور قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے کہ میں پاکستان کے اس صوبے کے دارالخلافہ میں موجود ہوں جہاں حضرت قائد اعظم نے یہاں پہ عمائدین بلوچستان سے خطاب کیا تھا اور بہت ایک جمع غفیر تھا، اور حضرت قائد اعظم کے ارشادات کو وہ مجمع بہت غور و فکر سے سن رہا تھا۔ اور پھر جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسی عظیم صوبے کے عظیم سرداروں نے اور عمائدین نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ اسی شہر میں جو ہال ہے یہاں پر میئر کا، یا اس کو جو بھی اس نام تھا، میئر ہال یا کیا کہتے ہیں اس کو، جی میونسپل کمیٹی ہال، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ وہ صوبہ ہے جو بہت خوددار بلوچوں، پشتونوں اور دوسری یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں ان کا صوبہ ہے۔ اور آج میں ہمبل فالوور آف حضرت قائد اعظم اور ایک پراؤڈ پاکستانی کے طور پر اور خادم پاکستان کے طور پر یہاں پر موجود ہوں، یہ کہنے کے لیے کہ گو کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود جغرافیائی چیلنجز، بہت لمبے فاصلے، مسافتیں، بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہے کہ سوئی سے گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو، مگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔
چلیں گیس کو اگر مان بھی لیا جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دقت تھی تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی. اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ اس صوبے کے عوام کو اس قدرتی دولت سے حاصل ہونا تھا وہ 50 کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور اس کے بعد اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے. سینڈک کے آپ تانبے کے ذخیرے کو دیکھ لیں, ریکوڈیک کے سونے اور دوسری جو بہت مہنگی جو قدرت نے وہاں پر ذخیرے دفن کر رکھے ہیں اس کو دیکھیں, اور اس کے علاوہ بے شمار پن بجلی کے یہاں پر بے شمار منصوبے جو بن سکتے ہیں ان کو دیکھیں تو بلوچستان معدنیات کے حوالے, کوئلہ دیکھیں, کوئلہ بے شمار کوئلہ ہے یہاں پہ. تو جو پوٹینشل جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو جو عنایات کی ہیں, نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے, اس کا فائدہ اس صوبے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کو نہ پہنچا سکے, بلکہ جو منصوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طور لیٹیگیشن میں ہیں. آپ ریکارڈ دیکھیں, سالہ سال انٹرنیشنل کورٹس میں یہ لیٹیگیشن کا سبجیکٹ بنا رہا اور اربوں روپے ہمارے وکیلوں اور دوسرے مداد میں ضائع ہو گئے, کئی سال ضائع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی بصیرت کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے. یہ ہماری اجتماعی جو کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے. یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ایک بہت بڑی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, کیا ہم ماضی میں جھانکتے رہیں گے اور آو بکا کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملتے رہیں گے, یا ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے؟ یہاں پر جس طریقے سے ماضی کے ماہ سالوں میں ٹیررزم نے جس طرح تباہی مچائی اور بلوچ اور پشتون بھائیوں, ہماری ماں اور بیٹیوں اور بچوں کو جس طرح بربریت کا نشانہ بنایا گیا, اس کی اگر مثال اگر کوئی ہے تو پھر کے پی کے میں ہے. گو کہ پورے پاکستان میں اس ٹیررزم نے تباہی مچائی تھی 2000 سے لے کر 2013-14 تک, مگر اس صوبے نے جو قربانیاں دی ہیں, کے پی کے نے جو قربانیاں دی ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر دن رات ان کو دفن کرتے تھے, اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری بہادر افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو قربانیاں دیں اور اس دہشت گردی کو روکا اور شکست فاش دی,
وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. حالیہ دنوں میں پھر، حالیہ مہینوں میں پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اور اس کی وجوہات ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری باہمی کاوشوں، ہماری یکجہتی اور اتفاق کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو شکست فاش دیں گے. شرط یہ ہے کہ قوم کے اندر ایکا ہو، اتحاد اور اتفاق ہو اور یکجہتی ہو، اور یہ فیصلے کرنے کی قوت ارادی ہو کہ کوئی پہاڑ نما مشکل، کوئی سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. مجھے آج کہنے دیجئے بڑے ادب کے ساتھ، اور میں پہلے ہی آپ سے معافی کا خواستگار ہوں گا کہ بلوچستان کی محرومیوں سے تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ صوبہ ترقی کے دور میں بہت پیچھے رہ گیا. لیکن آج یہاں کی محرومیوں اور مشکلات میں جو چیز ایک اور مشکل پیدا کر رہی ہے، وہ ایک ایسا ایک نیریٹو ہے، بیانیہ، کہ شمالی بلوچستان اور جنوبی بلوچستان. میں نے آج اپنے بلوچ اور پشتون بھائیوں کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ خدا را اس بیانیہ کو ترک کر دیں. یہ کہیں کہ بلوچستان کے جس حصے میں بھی جہاں پر بنیادی سہولتیں مفقود ہیں، جہاں پر ناانصافی ہے، جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، جہاں پر ترقی بالکل مفقود ہے، اور وہاں پر دور دور تک خوشحالی کے کوئی آثار نہیں ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے جس حصے میں بھی ہوں، وہ جنوب ہے، 100 بسم اللہ آگے بڑھ کر ان مسائل کو ہم حل کریں گے. وہ شمالی علاقے ہیں، 100 بسم اللہ ہم آگے بڑھ کر اس کو حل کریں گے. لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر ترقی کا راستہ اور سفر رک چکا ہے، تھم چکا ہے، ہمیں وہاں پر اپنی تمام اپنی قوت اور اجتماعی بصیرت اور وسائل ہم نے وہاں پر جھونکنے ہیں. اور مجھے امید ہے، آج میں سارا دن میں نے زوما سے باتیں کی ہیں، میں نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لی ہے، میں نے جو ڈیولپمنٹ پلان ان کی میٹنگ لی ہے، میں نے اپنے جو ساتھی ہیں یہاں کے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے، ان سے میں نے گفتگو کی اور بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی. مگر یہاں پر بلوچستان کے جو مسائل ہیں، وہ یہاں پر کھل کے وہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ آئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، ترقیاتی کام بہت ضروری ہیں اور خوشحالی کے معاملات بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارے اور بھی مسائل ہیں جو شاید آپ کو دوسرے صوبوں میں یا بڑے صوبے پنجاب میں یا سندھ میں نہ ملتے ہوں. وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، اور خالی جو پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بات نہیں کرتے. آج یہاں پر وکلاء حضرات میں سے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب آپ یقین کر لیں کہ یہ آپ کی، ہمیں آپ سے بہت توقع ہے، توقعات ہیں. آپ جو بھی ہیں، میں بڑا ناچیز خطاکار انسان ہوں، مجھے اپنی زبان سے کہتے، مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی خوشحالی کے کام بہت ضروری ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر آپ مہربانی کر کے یہ جو دوسرے مسائل ہیں مسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات، اس کو بھی حل کرائیں. تو میں ان سے پہلے بھی گزارش کر سکا ہوں، آج پھر یہ میں گزارش کر رہا ہوں. اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس کو تاکید کے ساتھ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ان سے بات کریں گے اور قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے، تاکہ
یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف اور قانون کے مطابق حل نہیں کر پاتے تو یقیناً یہاں پر پھر اس طرح کی ایک محرومی اور مایوسی موجود رہے گی، باوجود کہ یہاں پر ہم دودھ اور شہد کی نہریں کیوں نہ ہم بہا دیں۔ تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوشاں ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج یہ منصوبہ یہاں پر اس منصوبے کو کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور خضدار اور کچلک جو کہ ایک حصہ ہے لسبیلا یا کراچی سے لے کر چمن تک، جو تقریباً 760 کلومیٹر کا یہ جو یہ فاصلہ ہے، مجھے ہر